ویلکم بیک ناظرین، غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز 917 افغان شہری وطن واپس چلے گئے ہیں۔ 301 مرد، 214 خواتین اور 402 بچے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ 1 جنوری 2024 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,56,562 ہو چکی ہے۔ اے این ایف کا منشیات سمگلنگ کے خلاف ایکشن 9 کارروائیوں میں 214 کلو سے زائد منشیات برآمد، خاتون سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ لاہور ایئرپورٹ پر قطر ایئر ویز پر دوحہ جانے والے مسافر سے 2.4 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ شاہراہ فیصل پر کوریئر آفس میں سری لنکا جانے والے پارسل سے 100 گرام ہیروئن پکڑی گئی ہے۔ خیبر کے علاقے مورگا بارڈر کے قریب ہی 4 کارروائیوں میں 209 کلو چرس بھی برآمد کی جا چکی۔ جی ٹی روڈ پشاور کے قریب 2 کلو چرس پکڑی گئی۔ خیابان سر سید راولپنڈی میں نائجیرین باشندے سے 8 کوکین بھرے کیپسولز برآمد ہوئے ہیں۔ کنگن پور میں 3 ملزمان سے 956 گرام ہیروئن، جبکہ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا رورل ہیلتھ سینٹر بڑا گھر اور سید والا کا دورہ۔ رورل ہیلتھ سینٹر کے غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا۔ ترجمان رورل ہیلتھ سینٹرز کے ڈسپنسرز محمد ارشد اور محمد نواز کو معطل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ روز اچانک رورل ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا تھا۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر ننکانہ کے مطابق دونوں ڈسپنسرز ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ کی ہدایت پر سی او ہیلتھ نے غیر حاضر ملازمین کی معطلی کے آرڈر بھی جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ کام نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کی ضلع میں کوئی جگہ نہیں۔ ترنڈا محمد پناہ سے افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ بس الٹنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، 11 زخمی ہوئے۔ افسوسناک واقعہ پل بھلکا کے قریب ایکسپریس وے پر دھند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ جبکہ 6 زخمیوں کو احمد پور شرکیہ ٹی ایچ کیو اسپتال بھی منتقل کیا جا چکا۔ زخمیوں میں خواتین بچے شامل ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مسافر بس کراچی سے بہاولپور جا رہی تھی کہ پل بھلکا کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے غلام علی سے۔ جی غلام علی، بتائیے گا کیا واقعہ ہے، کیسے یہ حادثہ پیش آیا؟ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں ترنڈا محمد پناہ سے، جہاں بس الٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پل بھلکا کے قریب ہی ایکسپریس وے پر دھند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ جبکہ 6 زخمیوں کو احمد پور شرکیہ ٹی ایچ کیو اسپتال بھی منتقل کیا جا چکا۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مسافر بس کراچی سے بہاولپور جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو افسوسناک خبر ہے ترنڈا محمد پناہ سے، جہاں بس الٹنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ 11 زخمی ہونے کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ افسوسناک واقعہ پل بھلکا کے قریب ہی پیش آیا تھا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے غلام علی سے۔ جی غلام علی، بتائیے گا ٹریفک حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ صبح سویرے پل بھلکا کے قریب ایک خطرناک موڑ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے جو ہے پیش آیا ہے، جہاں پر بس جو ہے تیز رفتاری کے باعث دھند میں الٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 11 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ 5 زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ 6 جو شدید زخمی تھے ان کو احمد پور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں خواتین، بچے بھی شامل ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پل بھلکا کے قریب ایکسپریس وے پر دھند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ مسافر بس جو ہے کراچی سے بہاولپور کی طرف جا رہی تھی کہ پل بھلکا کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہارون آباد اور گرد و نواح میں انڈے کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مارکیٹ میں 470 روپے فی درجن انڈے کی فروخت جاری ہے۔ اسی پر تفصیلات لیں گے محمد اکمل ندیم سے۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہارون آباد کی مین ہول سیل مارکیٹ انڈوں کی۔ سردی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ غریب آدمی کی پہنچ سے انڈے بہت دور ہو چکے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ یہ ہر آدمی کی ضرورت تھی، مگر اب یہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ ایک خریدار یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی انڈے کا ریٹ جو ہے وہ چکن کے ریٹ کے برابر ہو چکا ہے۔ عام عوام کی تو ویسے ہی یہ پہنچ سے دور ہو چکا ہے، لیکن ہر گھر کی یہ ضرورت ہے سردیوں میں۔ ادارہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بارے میں کچھ سوچے تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو خرید سکے اپنے بچوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ بھی یہاں پر خاموش ہے، لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے ریٹ کی تو جیسا کہ ان شہری کا یہ کہنا ہے کہ چکن اور انڈے کی ایک درجن کی قیمت تقریباً برابر ہو چکی ہے، تو انتظامیہ تھوڑا سا ہوش کے نہ۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں تھانہ الہ آباد کے علاقے میں پولیس مقابلہ ہوا۔ انتہائی خطرناک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 15 پر راہگیر کے ساتھ 20 لاکھ روپے چھیننے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ تھانہ الہ آباد پولیس فوری رسپانس کرتے ہوئے موقع پر پہنچی تو تلونڈی کے قریب ہی ڈاکوؤں کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر پولیس نے ایک ڈاکو عثمان عرف منری کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرپرست اعلیٰ قومی اسمبلی حلقہ N161 صوبائی اسمبلی PP 238 کے نامزد امیدوار مولانا ڈاکٹر اجمل قادری نے کہا کہ خوشحال پاکستان کے لیے عوام تختی کے نشان پر مہر لگائے۔ کرپشن سے پاک دیانتدار قیادت مولانا اجمل قادری کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم حکومت میں آ کر کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تعلیم میں بہتری لائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ دیکھیے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان نظریاتی کے سرپرست اعلیٰ قومی اسمبلی حلقہ N161 صوبائی اسمبلی PP 238 کے نامزد امیدوار مولانا ڈاکٹر اجمل قادری نے کہا ہے کہ خوشحال پاکستان کے لیے عوام تختی کے نشان پر مہر لگا کر کرپشن سے پاک دیانتدار قیادت کا ساتھ دیں۔ پاکستان کے سیاسی و آئینی مسائل کا حقیقی حل ہے۔ اس وقت جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ داروں کی کرپٹ سیاسی پارٹیاں ہیں، سابقہ حکمرانوں کی ہے۔ ساختہ پالیسی کی وجہ سے اشیاء خوردنوش غریب کی پہنچ سے بددستور دور ہو گئے ہیں۔ غریب محنت کا 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی مسائل سے نجات حقیقی نمائندے ممکن بنا سکتے ہیں۔ JUI کے کارکن عوام کے ساتھ مل کر چوروں لٹیروں کا راستہ انتخابات کے ذریعے روکیں گے۔ انتخابات میں عوام مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کو ووٹ دے کر موارثی سیاستدانوں کو شکست دیں۔ اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام جب تک الیکشن میں مفاد پرستوں کو مسترد کر کے حقیقی نمائندوں کا چناؤ نہیں کرتے تب تک مسائل سے نجات ممکن نہیں۔ لوگوں کو بنیادی سہولیات حاصل کرنے کے لیے مسلط نمائندوں کو 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے احتساب کرنا ہوگا۔ انتخابات میں شفافیت بنیادی شرط ہے۔ سب جماعتوں کو یکساں حقوق دیے جائیں۔ بصورت دیگر انتخابات کی شفافیت پر بیرون ملک ہی نہیں اندرون ملک بھی اعتراضات اٹھائیں گے۔ مولانا اجمل قادری نے سال نو کے آغاز میں پاکستان کی خوشحالی، آنے والے پرامن خوشحال انتخابات اور عالم اسلام کو درپیش مسائل خصوصاً افواج پاکستان، غزہ، کشمیر، 14 نہتے مظلوم مسلمان کے لیے دعائیں کروائیں۔ دعاؤں کے ذریعے سال نو 2024 کا آغاز کیا۔ کل DI خان پولیس پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اللہ شکر ادا کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ رب العزت مولانا فضل الرحمان کے گھر والوں سمیت تمام اہل حق کی حفاظت فرمائے۔ مرکزی لاہور محکمہ ایکسائز کے ڈائریکٹر جام سراج کی ہدایت پر لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی شراب فروخت کرنے والے گروہ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر محمد نفیس اور عبد الرحمان کے حکم پر چھاپہ مار ٹیم کے انچارج سعید قمر الحسن اور دیگر ساتھیوں نے گلبرگ کے علاقے سے ملزم سے درجنوں لیٹر شراب برآمد کر کے تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی اپنی انتخابی سرگرمیوں کے آغاز کے بعد سے مختلف حلقوں میں ورکرز کنونشن کا آغاز کر دیا ہے۔ میاں حمزہ شہباز نے NA 118 میں ورکرز کنونشن میں شرکت اور خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں احمد ریاض بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی قائد اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز نے کمر کس لی۔ پارٹی کے پارلیمانی اجلاسوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی میدان میں اتر آئے۔ انتخابی مہم کا آغاز میاں حمزہ شہباز شریف نے NA 118 کی ورکرز کنونشن سے کیا۔
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ 2024 کے انتخابات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ اس میں ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں حمزہ شہباز شریف نے آج حلقہ این 118 پہ جو کہ پی پی 147 148 اور جس میں کچھ حصہ 149 کا بھی شامل ہے، نئی حلقہ بندیوں کے مطابق میں باقاعدہ طور پہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کر کے سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے اور پھر سعد رفیق صاحب اور عطا طارق صاحب نے لاہور میں باقاعدہ طور پہ جلسوں کا آغاز بھی کر دیا تھا اور آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اور آج جب میاں حمزہ شہباز شریف یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں پہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہاں پہ موجود کارکنانوں نے باقاعدہ طور پہ نعروں سے اپنے صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم تنویر فیڈریشن آف آل پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا الیکشن جیتنے کے بعد لاہور پہنچ گئے ہیں۔ آپٹما نارتھ زون کے چیئرمین کامران ارشد سمیت دیگر رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ لاہور پولیس کے زیر انتظام کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے۔ لاہور پولیس کی شکایات سیل میں سال 2023 میں مجموعی طور پر 16,005 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 15,543 درخواستیں نمٹا دی گئیں، جبکہ بقایا 462 درخواستوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور پولیس کے کمپلین مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پرائم منسٹرز پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ سے موصول ہونے والی 32 میں سے 29 درخواستوں کو بھی نمٹا دیا گیا۔ لاہور پولیس کے کمپلینٹ سیل مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ایوان وزیر اعلیٰ کے پورٹل سے موصول ہونے والی 302 میں سے 299 درخواستوں کو بھی نمٹا لیا گیا ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔